ہاں تکبیر ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے ہے یا یوم عرفہ کے دن سے، اور تکبیر کے کلمات کیا ہوں؟ اس کا جواب تو میں نے ابھی دیا ہے کہ تکبیر پورے عشرے میں پکارنی مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت تکبیر اور تحلیل پکارنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ تکبیر کے کلمات دو تین طرح کے صحابہ سے ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی تکبیر پکاری جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ تکبیر پکارنے کی ایک دوسری قسم ہے جو 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک یا مغرب تک ختم ہوتی ہے۔ یہ تکبیر مطلق ہے جو ہمہ وقت، کسی وقت اور کسی نماز کی قید کے بغیر جب انسان کو موقع ملے اسے تکبیر پکارنا چاہیے۔ دوسری قسم ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مقید جو فرض نماز کے بعد تکبیر پکاری جاتی ہے، یہ حنابلہ، حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ کا مذہب ہے کہ تکبیر مقید مستحب ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر پکارتے ہیں۔ یہ بات دلائل کی روشنی میں درست ثابت نہیں ہوتی، اس لیے تکبیر مطلق طور سے 24 گھنٹے میں شروع ہے، کبھی بھی تکبیر پکارنا چاہیے، اور خاص کر کے نماز کے بعد تکبیر پکارنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے تکبیر مقید کی مشروعیت محل نظر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شیخ اس پر جو اضافہ کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یہ اضافہ نہیں ہے، یہ تکبیر کی دوسری قسم ہے۔ یہ اضافہ نہیں ہے، یہ تکبیر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سند کے اعتبار سے یہ دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی سند موضوع ہے، اس کی سند موضوع ہے، اس لیے یہ پکارنا مستحب نہیں کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک تو یہ عبداللہ بن مسعود والی دعا ہے جو عام طور سے دنیا کے تمام ملکوں میں پکاری جاتی ہے، اللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں یہ 3 مرتبہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور عام طور سے 2 مرتبہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک دوسرا بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی ثابت ہے بعض صحابہ سے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دعا ہے اللہ اکبر اللہ اجل، اللہ اکبر اللہ اجل، تو یہ بھی ثابت ہے۔ تو جو دعائیں ثابت ہیں، یعنی جو تکبیرات ثابت ہیں صحابہ سے، ان میں سے کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ اس بات کی پابندی ہونی چاہیے کہ تکبیر کے یہ کلمات اگر صحابہ سے ثابت ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ بھینس کی قربانی کرنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ بہت جرأت کی بات ہے یہ بات نقل کرنا کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا بھینس میں بھی 7 حصہ لگایا جائے گا جیسے گائے میں لگایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کسی اختلاف کا علم مجھ کو نہیں ہے۔ اس کو یار لوگ لے اڑے اور کہا کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ اس پر اجماع ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ اجماع کے نقل کرنے کا لفظ نہیں ہے، اس لیے نہ اس بات پر اجماع ہے اور نہ اس بات کی شریعت میں کوئی دلیل ہے۔ تو پھر قربانی جو لوگ کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لغت کی بہت سی کتابوں میں، وہ 100 کتابوں سے نقل کرتے ہیں اس کو، ابن سینا اور ازہری سے ہوتے ہوئے آئیں گے قاموس المحیط تک، اور پھر جو معاصرین کی لغت ہے اس وہاں تک، کیا الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی ایک قسم ہے، تو جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن اتنا بڑا فیصلہ کرنا لغت کی بنیاد پر یہ بہت ٹیڑھی بات لگتی ہے مجھ کو، کیونکہ لغت میں بہت سی باتیں ایسی مذکور ہیں شریعت نے جن کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر لغت میں آپ دیکھیں تو لفظ شاۃ آپ کو ملے گا، شاۃ کی قربانی کرنے کا حکم حدیث میں وارد ہے، بعض روایتوں میں شاۃ کا لفظ بھی وارد ہے، کان الرجل یضحی من شاۃ عنہ وانا اہل بیتہ، تو حدیث میں وارد ہے یہ لفظ۔ اب اگر لغت میں آپ دیکھیں تو شاۃ کے معنی ہوتے ہیں بکری کے، شاۃ کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کے، شاۃ کے معنی ہوتے ہیں ہرن کے، شاۃ کے معنی ہوتے ہیں نیلگاہ کے، شاۃ کے معنی ہوتے ہیں شتر مرغ کے، یہ سب لغت میں موجود ہے۔ آپ ازہری کی لغت دیکھیں،
اظہری کی لغت دیکھیں، جوہری کی دیکھیں، آپ کو ملے گا یہ سب کی باتیں لکھی ہوئی ملیں گی. تو کیا لغت کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ ہرن کی قربانی کی جائے، نیل گائے کی قربانی کی جائے؟ لغت میں تو ہے لیکن ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہیں. شریعت نے ان کی قربانی کو اس میں شامل نہیں کیا ہے. اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی کیونکہ اگرچہ کی لغت میں موجود ہے مگر شریعت میں وہ معنی معتبر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں نہیں پائی جاتی تھی بھینس، اس لیے شریعت نے اس کی قربانی کا حکم بیان نہیں کیا. کتنی جرات کی بات ہے یہ، کیونکہ دین قربانی کا حکم یہ بیان کرنے والا رب العالمین ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں نے گائے کے علاوہ بھینس دنیا کے مختلف اصناف اور مختلف اصناف میں پیدا کر رکھا. اس کو معلوم تھا کہ یہ جانور میں نے پیدا کیا. اس کی وضاحت تو کروانی چاہیے اپنے نبی کے ذریعہ، اس کی توضیح ہونی چاہیے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں ایک جانور پایا جاتا جو بھینس ہے، مگر اس کے باوجود اللہ اس کے رسول نے اس کو بیان نہیں کیا. اس کو کیا مانا جائے گا؟ اس لیے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا ایک مشکوک مشتبہ عمل ہے. قربانی بھینس کی کسی نے کیا تو پتہ نہیں قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر قربانی جائز ہے تو ہو جائے گی، اور قربانی نہیں جائز ہے تو زندگی بھر قربانی کرتا رہا اور زندگی بھر قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر بھینس کی قربانی جائز ہوئی اور اس نے کبھی زندگی میں قربانی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کبھی سوال نہیں ہوگا کہ کیوں قربانی نہیں کیا بھینس کی. لیکن اگر نہیں جائز ہوئی اور زندگی بھر قربانی کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اس کی قربانی ہوئی نہیں. تو اس لیے احتیاط کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنے سے بچا جائے اور ایسے جانور کی قربانی کیا جائے جس کے بارے میں ہم کو یقین ہو کہ اس کی قربانی ہو ہی جائے گی، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور ایسے جانور کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے جس کے بارے میں کم سے کم درجہ یہ کہ پتہ نہیں یار ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سنیچر میں کیوں نہیں رکھیں گے؟ یہ بات تو ابھی میں نے بتائی ہے، پھر اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے. ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھنا مشروع ہے سوائے سنیچر کے. میں اس کی دلیل ذکر کر چکا ہوں. قربانی کرنے کے موقع پر سب سے افضل ترین دعا کون سی ہے؟ سب سے افضل دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبا منگایا اور ان کو لٹایا، ان کے پہلوؤں پر پیر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور ان کو ذبح کر دیا. تو قربانی کی سب سے افضل دعا ہے کہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جائے. انعام میں 7 لوگ ہونا ضروری ہے یا اس سے کم میں بھی ہوگا؟ یعنی اونٹ اور گائے میں جو حصہ ہے 7 لوگوں کا، وہ حصہ پورا کرنا ضروری ہے یا اگر 3 لوگ 4 لوگ بھی حصہ لیتے ہیں تو یہ قربانی کرنا کافی ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے یہ جو حد متعین کیا 7 کی، یہ حد اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے. لیکن اگر اس سے کم شریک ہوں تو اس میں شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کم شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کسی نے 2 لیا، کسی نے 2 لیا، کسی نے 3 لے لیا، کسی نے 2 لیا، کسی نے 2 لیا، کسی نے 3 لے لیا. اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جس نے 2 حصہ لیا اس نے 2 قربانی کیا، جس نے 3 حصہ لیا اس نے 3 قربانی کیا. تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ویسے بھی ام المومنین، ویسے بھی حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کی طرف سے بیل کی قربانی کیا تھا جیسا کہ بخاری کی روایت میں. اور امہات المومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھی وہ کتنی تھی جی؟ ہاں بتاؤ تو تم لوگ کتنی تھی وہ؟ امہات المومنین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی عورتیں شریک تھیں حجۃ الوداع میں؟ واہ کمال کے ہو تم لوگ بھائی. 9 عورتیں شریک تھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. 9 ام المومنین حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور آپ نے گائے کی قربانی کیا. تو اگر ایک میں 7 عورتیں شریک تھیں تو دوسرے میں کتنی شریک ہوں گے؟ یا اگر 2 جگہ بانٹا جائے تب بھی تو 7 کسی میں پورا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ 7 سے کم میں قربانی ہوتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے عملی طور پر امت کو سکھایا ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز ہے.
یہ دعا نہیں ہے، یہ تو ذبح کرنے کے بعد کی دعا ہے۔ یہ جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے بعد دعا کیا، اے اللہ اسے قبول کر میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، یا اللہ اسے قبول کر میری طرف سے، میری امت والوں کی طرف سے، یہ قربانی کرنے کے بعد کی دعا ہے، یہ قربانی کی دعا نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے اللہ تجھے قبول کر لے، یہ اللہ تجھے قبول کر لے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ قربانی ذبح کرنے کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لٹایا، پہلو رکھا، چھری تیز کیا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کو ذبح کر دیا۔ ذبح کر دیا تو کہا کہ اللہ مجھ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اسے قبول کر لے۔ کھال، خال لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہے، کھال یعنی قربانی کرنے کے بعد جو چمڑا ہوتا ہے اس کا کیا کریں، بیچ دیں یا پھر مسجد میں جمع کر دیں۔ قربانی کی کھال کے بارے میں صرف ایک چیز منع ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، اور وہ ہے جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جس نے اپنی قربانی کا چمڑا بیچ دیا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بیچ دیا فقیر کو دینے کے لیے، بیچ دیا مسجد میں دینے کے لیے، بیچ دیا مدرسے میں دینے کے لیے، کسی بھی صورت میں بیچے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے بیچنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسے پکا کر کھا لیں، آپ اسے کسی کو دے دیں، آپ گھر میں استعمال کر لیں، آپ کوئی برتن بنا لیں، کسی بھی طرح کر لیں، آپ کسی امیر اور کسی مالدار آدمی کو دے دیں، کسی کروڑ پتی کو دے دیں، ہر طرح سے آپ کے لیے اس پہ تصرف کرنا جائز ہے۔ البتہ صرف ایک چیز جائز نہیں ہے، اس کو بیچنا۔ جیسے گوشت کا حکم ہے سیم وہی حکم چمڑے کا بھی ہے۔ گوشت کھا لیا جائے، چمڑا بھی کھا لیا جائے، گوشت صدقہ کر دیا جائے، چمڑا بھی صدقہ کر دیا جائے، گوشت ذخیرہ کر لیا جائے، چمڑا بھی ذخیرہ کر لیا جائے، گوشت امیر اور غریب دونوں کو دیا جائے، چمڑا بھی امیر اور غریب دونوں کو دیا جاتا ہے، اور صدقہ کر دیا جائے، گوشت بھی صدقہ ہوتا ہے، چمڑا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، اور کسی جماعت کے فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں، نام نہیں لوں گا میں۔ ہاں، گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ گوشت کو حصوں میں تقسیم کرنا یہ بدعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے گوشت میں سے جتنا جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، کھائے، کھلائے، ذخیرہ کرے، تقسیم کرے، صدقہ کرے، اس بارے میں شریعت نے چھوٹ دیا ہے۔ اس لیے اس کو محدود کرنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلوا وتصدقوا وادخروا، کھا لو اور صدقہ کر دو اور ذخیرہ کر لو، یہ غلط ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں کلوا واطعموا، کھاؤ اور کھلاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، اور صدقہ کس کو کیا جائے گا؟ فقیر کو کیا جائے گا، مالدار کو صدقہ نہیں کیا جائے گا، کھلایا جائے گا امیر کو، مالدار کو کھلایا جائے گا لیکن صدقہ نہیں دیا جائے گا، اور ذخیرہ بھی کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ذخیرہ کر لوں، میں عید کے بعد کھاؤں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اپنی قربانی مہینہ بھر کھاتے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، مہینہ بھر اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے، جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ گوشت رکھے تھے، راستے بھر آپ کو کھلاتے رہے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اگر عرفہ کا روزہ شنیچر کے دن ہو تو اس میں راجح قول کیا ہے؟ ابھی بھی مجھے لگتا ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ کیا فرماتے ہیں شیخ؟ آپ پھر سے بولیے۔ مسنہ عربی زبان میں ہر جانور کے لیے، جیسے بکری کے لیے، گائے کے لیے، اونٹ کے لیے الگ الگ حد متعین کی گئی ہے لغت کے اعتبار سے۔ البتہ شریعت کے اعتبار سے قربانی کے باب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ کا تذکرہ کیا ہے تو اس سے مراد سال نہیں، عمر نہیں، بلکہ اس سے مراد دانت ہے۔ وہ صنف ہے مسنہ، دانت والا جانور۔ تو آپ کہیں گے جب لغت میں موجود ہے تو پھر کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ مسنہ کی تفسیر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ثابت ہے کہ جس میں عمر کا احتمال نہیں ہے، اور وہ ہے جو احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، یجزی من الضأن ما یجزی من نہیں یجزی الجزع من الضأن کما یجزی الصنی من المعز۔ بھیڑ کا
جزع 1 سال کا بچہ ایسے ہی کافی ہے جیسے بکری کا سنی کافی ہے. سنی اور سنایا اگر آپ لغت میں اٹھا کر دیکھیں تو اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہوں یا ٹوٹ چکے ہوں، وہ جانور سنی کہلاتا ہے. وہ کس عمر میں ہوگا؟ عام طور سے اہل لغت نے اغلب اور اکثر کے اعتبار سے ہر ایک کی عمر الگ الگ متعین کیا، بکری میں کچھ، گائے میں کچھ، اونٹ میں کچھ، لیکن لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سنی وہ جانور جس کے آگے کے 2 دانت گر چکے ہوں یا نکل چکے ہوں. تو اب دانت والا ہی حدیث میں ثابت ہوا، اس لیے وہ جو استعمال مسنہ کے لفظ میں پایا جاتا ہے وہ استعمال سنی کے لفظ میں نہیں پایا جاتا. اس لیے یہ لفظ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں مسنہ سے مراد وہ جانور ہے جو 2 دانت کا ہو چکا ہو. یہ بات ہمارے یہاں بہت شدت کے ساتھ مشہور ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت ذرائع ابلاغ کی بہت سی قسموں پر بہت سے مضامین نشر ہو رہے ہیں جن میں اہل علم یہ مقالات لکھتے ہیں کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے. یہ بات غلط ہے، ایسا کہنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سنت ابراہیمی قربانی کو جس حدیث کی بنیاد پر کہا جاتا ہے وہ حدیث جھوٹی ہے، وہ حدیث موضوع ہے. ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم. اسی حدیث کی بنیاد پر قربانی کو سنت ابراہیم کہا جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے تو جس بنیاد پر کہا گیا وہ بنیاد ختم ہو جانے کے بعد تو مسئلہ ختم ہو گیا. اور اگر قربانی کو سنت ابراہیمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَجَعَلْنَا عَلَيَّ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم نے قربانی کو بعد والوں میں باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے تذکرے کے بعد تو اسی سورہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات 4 اور 5 انبیاء کے لیے اور بھی کہی ہے. گزشتہ جو انبیاء ہیں نوح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا وَجَعَلْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. تو کیا ان سب کی سنت مانی جائے گی اس کو؟ تیسری بات یہ ہے، بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدا بيومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری سنت کو اس نے پا دیا. تو قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی بات درست بھی ہے. اور ویسے بھی ہم پھر فقہی اور عملی احکام میں، شریعت کے عملی احکام میں ہم مکلف ہیں اسوہ محمدی کو اپنانے کے. دیگر انبیاء کے اسوہ کو اپنانے کے ہم مکلف نہیں ہیں. اصول کی بات الگ ہے. البتہ یہ مسئلہ آئے گا شرع من قبلنا شرع لنا یا نہیں، وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے. لیکن سرے ہم جو مکلف ہیں وہ اپنے نبی کے اسوہ حسنہ اور آپ کے طریقے کو اپنانے کے. تو آپ کے اسوہ حسنہ میں جو موجود ہے وہ آپ کی سنت ہوگی، اگر چونکہ گزشتہ انبیاء میں وہ چیز موجود رہی ہو. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، یہ گزشتہ انبیاء میں موجود تھا، لیکن ان میں سے کسی کو نبی گزشتہ انبیاء کی سنت کی طرف منسوخ نہیں کیا جاتا. تو قربانی کے بارے میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے وہ اسی جھوٹی حدیث کی بنیاد پر ہے سنت ابیکم ابراہیم. اور یہ حدیث جھوٹی ہے، اس لیے یہ بات بھی میرا خیال ہے بے بنیاد ہو جاتی ہے. یہاں ذکر کیا ہے، بہت دلچسپ سوال ہے، بہت سے لوگ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں، کیا یہ قربانی ان کے نام سے کرنا جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، مگر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امت کی طرف سے یا نبی کی طرف سے قربانی کرے. اس بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. میں نے دیکھا کہ یہ خصوصیت نقل کیا ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، شیخ البانی نے نقل کیا ہے ارواء الغلیل میں، اسی طرح سے مصطفیٰ اسماعیل معاربی نے نقل کیا ہے اپنی اس کتاب میں جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کو نقل کیا ہے، کشف الغمہ فی بیان خصائص النبی والامہ. اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ اگر یہ دین تھا تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، اور جب انہوں نے نہیں کیا اس کا مطلب کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ثواب پہنچانے کے محتاج ہیں؟ قربانی اس کی طرف سے کیا جائے جو ضرورت مند ہو۔ نبی کو ہماری قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم قربانی اپنی طرف سے کریں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس قربانی میں شریک ہیں جو نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی جائے گی۔ ان سب قربانیوں کا اجر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آغاز کس نے کیا، اس کی ابتدا کس نے کی، اس کی تعلیم کس نے دی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب اول ہے اس قربانی کے۔ اس لیے جتنی قربانیاں قیامت تک ہوں گی سب کا ثواب جتنا قربانی کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ آپ اگر روکنا بھی چاہو تو نہیں روک سکتے۔ پھر آپ کی قربانی نبی کی طرف سے کرنے کا کیا فائدہ، جبکہ یہ بات اسوہ نبی میں داخل نہیں ہے۔ آپ اپنے اس عمل کے ذریعہ نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ کون سی محبت ہوئی بھائی؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اگر عشرہ ذوالحجہ میں کسی بچے کا عقیقہ ہو تو اس کے سر کے بال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم جو عام ہے کبھی بھی پیش آتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی خاص جزیہ سے کبھی متعارض ہو تو جو خاص پیش آتا ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے اور عام حکم پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب عقیقہ کا جو حکم ہے وہ سال کے 12 مہینے کبھی بھی 7ویں دن ہو سکتا ہے، اس کی کوئی قید شریعت نے بیان نہیں کیا ہے۔ اب اگر وہ اسی عشرے میں پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سبب پایا گیا، اسی کو ذات اسباب میں محدثین تعبیر کرتے ہیں۔ تو سبب پایا گیا تو اس لیے وہ حلق پایا جائے گا، کیونکہ ولادت سے تو جڑا ہوا ہے سر کے بال موڑنا، تو 7ویں دن سر کے بال موڑے جائیں گے۔ اب ایسی صورت میں ایک عام حکم ہے کہ بال اور ناخن 10 دنوں میں نہ تراشے جائیں۔ اب آ گیا عقیقہ، وہ ایک خاص حکم ہے جو اس عام حکم میں داخل ہوا۔ جیسے بال کاٹنا، ناخن تراشنا عام حکم ہے نا، کبھی بھی آدمی کاٹتا رہتا ہے، لیکن اس عام حکم کو خاص دنوں میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن عقیقہ یہ خاص عام طور سے نہیں کاٹا جاتا، عام طور سے سر کے بال نہیں تراشے جاتے، تو یہ خاص حکم آیا، ایک خاص سبب آیا عشرہ ذوالحجہ میں، اس لیے وہ جائز ہوگا اور اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے خصوصی حکم ہے۔ ایسا بہت ہے نظیر شریعت میں، جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اور دوپہر کے وقت وہ داخل ہو گیا تو دوپہر کے وقت تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کھڑی دوپہر میں، لیکن وہ مسجد میں داخل ہوا تو سبب پایا گیا، اس لیے اس کے لیے وہ نماز پڑھنا درست ہوگا اور وہ نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اسی طرح سے عقیقہ اگر عشرہ ذوالحجہ میں پڑتا ہے تو حلق کرنا چونکہ شریعت کا حکم ہے اس لیے وہ حلق کیا جائے گا، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو۔ اسی لیے سر کے بال موڑنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر عقیقہ تو سر کے بال بچوں کا بھی موڑا جائے گا، کیونکہ اس حکم میں خصوصیت کے ساتھ دونوں شامل ہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ بات کر لیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، تو مغرب بعد تھوڑا کم ہو جائے گا نا، جیسے ہم پروگرام سمٹ گیا ہے نا، صرف خلاف ہے تو کم ہو جائے گا، کر لیں گے، کیڑا زیادہ ہوگا ٹائم کر دیا جائے گا۔